اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری صنعت بھی کمزور، ہماری معیشت بھی کمزور۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 11 کروڑ ہم پاکستانی غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور اگر دکھا لیں پوائنٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ 11 کروڑ اگر غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو غریب کتنے ہیں؟ تو 11 کروڑ غریب ہیں اور 11 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ 22 کروڑ لوگ جو سٹرگلنگ فیز میں ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کسی طرح سے اس اکانومی میں سروائیو کرنے کی۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ اڑان پاکستان احسن اقبال صاحب نے لائے کہ جی کسی طریقے سے ہم نے اپنی جی ڈی پی کو گروتھ دیں گے تاکہ امپلائمنٹ ریٹ بڑھ سکے، جی ڈی پی بڑھ سکے۔ اسی سچویشن میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا جو پوری دنیا میں $1 ٹریلین سے زیادہ مارکیٹ شیئر ہے، اور اسی طرح پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو $780 ملین مارکیٹ سائز ہے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کا۔ اس $780 ملین کے پیچھے یوتھ ہے، اس کے پیچھے ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور جو یوٹیوب انفلوئنسر ہیں اور کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے اس سچویشن کو مینیج کرنے کے لیے کہ جو 22 کروڑ لوگ غریب ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم غربت سے باہر آ جائیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں عائشہ تحسین، جو کہ کالم نگار ہیں، انفلوئنسر ہیں اور کریٹو ڈیجیٹل میڈیا میں مہارت رکھتی ہیں ہماری۔ السلام علیکم میم۔ دوسرے مہمان ہمارے ہیں ندیم صابر صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ ہم فائدے کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہوگا۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ میم پہلا سوال یہ کہ ماشاءاللہ مجھے تو یہ بتائیں کہ $780 ملین کی ڈیجیٹل میڈیا ہے، اچھا مارکیٹ سائز ہے۔ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں کیسے ہیں؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ایک کالم نگار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور یہ کس طریقے سے اپنی انرجی کو پروموٹ رکھتی ہیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے؟ اچھا، انرجی کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پیشن ہونا چاہیے۔ لکھنے کا پیشن تو میرا جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تب سے ہے، اور جب فیلڈ میں آئی تو میں نے یہی سیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے رائٹنگ کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے استاد گوری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا آپ لکھتے بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے، آپ چاہے کچھ بھی کر لو، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن لکھنا نہیں چھوڑنا۔ دیٹس وائی اس لیے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے میم؟ میں نے ایم ایس میتھ کمیونیکیشن کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انگلش لیول کیسا ہے آپ کا؟ اس میں جو آپ آؤٹ ڈور شوز بھی کرتی ہیں ایز اے اینکر پرسن، تو آپ کا تو روزانہ ہزاروں یا درجنوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی۔ لاٹس آف، تو اس اور میں لوکل پبلک کے ساتھ بات کرنا، اٹریکشن کرنا اور زیادہ آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو 22 کروڑ لوگ ہیں ہمارے جو غریب ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اس کے آگے جو 2 کروڑ ہیں وہ مڈل کلاس ہیں یا ایلیٹ ہیں، ان دونوں سے آپ کا انٹریکشن رہا تو کیا فرق دیکھتی ہیں آپ اس میں؟ اچھا، جو میرے پروگرام کی نیچر ہے وہ تو انفرٹینمنٹ کا پروگرام ہے، تو وہاں پہ لوگ تھوڑا لائٹر موڈ میں ہوتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں بھی ہوتے تو اس کو ہمارا کام، ایک اینکر پرسن کا کام ہے کہ اس کو لائٹر موڈ میں لے کے آنا تاکہ وہ ہم اپنے طریقے سے اس کو ڈھال سکیں۔ لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لائٹر موڈ پہ تو بہت سے لوگ ایسے میسج کنوے کرتے ہیں کہ بعض دفعہ دل پگھل جاتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، میڈم ہمارا میسج جو ہے حکومت تک پہنچا دیں کہ مہنگائی کم کر دیں، ہمارا گزر بسر بہت مشکل ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جب یہ زو کی ٹکٹ بڑھ گئی تھی تو اس کو کم کروانے کے لیے اس میڈیا نے جتنا شور ہم لوگوں نے مچایا نا، وہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ کس طرح اس کی ٹکٹ کو نیچے لے کے آئے ہیں، کیونکہ جب 300 انہوں نے ٹکٹ کر دی تو لوکل پبلک اتنا چیخ رہی تھی کہ ہمارے پاس اندر جانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے 3 4 بچے ہیں تو ہم کیسے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے لگا لیں حساب کہ ایک چھوٹی معمولی تفریح کو انجوائے کرنے کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، تو بڑی چیزیں تو پھر بڑی ہیں۔ سر یہ دیکھیں ندیم صاحب، جس طرح بات کی کہ ایک چڑیا گھر کی ٹکٹ ایک غریب آدمی سے انٹرٹینمنٹ بھی چھین لی جاتی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سچویشن؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ تو چونکہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر آدمی کو وداؤٹ ڈسکرمنیشن تمام اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہے، اور امیوزمنٹ ہونا، سیرگاہ ہونا، زو ہونا، یہ اس کا پرائمری رائٹ ہے۔ تو اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو لا تو یہ ہے کہ اس پہ ایک پینی بھی ٹکٹ نہ ہو، اس کو یہ فری انٹری ہونی چاہیے، جیسے لارنس گارڈن میں ہے یا اور ایسی جگہ بھی کچھ موجود ہے۔ تو اس کو ٹکٹ لگانا تو ایک بڑا اور جو نا ایگزاربیٹنٹ آفینس میں سمجھتا ہوں بن جاتا ہے
کہ آپ اتنے زیادہ ریٹس رکھ دیں کہ لوگ اپنی تفریح تک نہ جا سکیں. آج لوگ اتنے پریشان ہیں, مسائل کا شکار ہیں, اور اگر وہ کچھ دنوں بعد بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہ انجوائے نہیں کر سکتے تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ بڑی انلیگلٹی. میم اب کوئی ایسا سرپرائزنگ پوائنٹ آف ویو, کوئی ایسا سرپرائزنگ کمنٹ آپ کے مہمانوں نے یا آپ کے جس سے بات کرنے کو دیا ہو؟ اچھا میری ذات پہ؟ ہاں جی, اینکر پرسن ناٹ آپ کی ذات, اکانومی پہ کوئی ایسا غریب ہیں, کام کر رہے ہیں, خوش ہیں, نہیں خوش ہیں؟ اچھا موسٹلی لوگ تو ناخوش ہیں پاکستان میں. موسٹلی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کو بھی دیکھو نا, اگر وہ لائٹر موڈ میں بھی بات کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ مہنگائی کو جو ہے نا زیر بحث لے آتا ہے کہ میڈم مہنگائی بہت ہے, اس کو کم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا اپنا پرسنلی رائے ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے تو کتنا بولیں گے, تو اثر تو کچھ ہو نہیں رہا. ہاں جی, اس کی وجہ یہ میم اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ٹیکنیکل آسپیکٹ دے دیتا ہوں. جس طرح آپ میتھس اکنامکس میں, اس طرح میں الحمدللہ چارٹرڈ فائنینشیل اکانومسٹ ہوں. میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں انگلینڈ چلے جائیں آپ, یو ایس چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, ایک مزدور 3 سے 5 سال تک اپنی سیونگ کر لے گھر بنا سکتا ہے. ایگری ود یو, ٹوٹلی ایگری ود یو. پاکستان میں 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر حلال کی کمائی سے 150 سال کماتا رہے, گھر نہیں بنا سکتا. گھر نہیں بنا سکتا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اٹ مین دیر از اے ویلیو مس میچ. اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اپنے پروگراموں کے. ویلیو مس میچ ہے کیونکہ انکم کی ویلیو میچ نہیں کرتی کہ ہم گھر بنا سکیں. اینی ویز ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس پروگرام کا موٹیو یہی ہے کہ صنعت کو بھی ترقی دینی ہے, معیشت کو بھی ترقی دینی ہے. اس کے سلسلے میں جتنے ہم دوست اکٹھے ہو جائیں, اور پیغام یہ دینا ہے کہ جب عام آدمی کی انکم کی ویلیو بڑھ جائے گی تو ہم ٹیکس بھی دیں گے, اپنا گھر بھی بنائیں گے. بالکل. یہ سچویشن. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, کوسچن کرنے لگی, آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئے گی اس چیز پہ؟ میں جس دن میں آپ کا گیسٹ بنوں گا نا, اس دن میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا. ابھی کمنٹ کرنے میں کیا, ہم معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ اللہ کے کچھ قوانین ہیں, اس کے تحت اگر ہم نے اس قوانین میں کوئی میجر وائلیشن کر دی تو ہم جیت نہیں سکیں گے. مثلا میں اگر ندیم صاحب کے ساتھ جنگ میں ہوں نا, مقابلہ ہے, شاید میں ہار جاؤں, شاید میں جیت جاؤں, لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہوں گے تو ہم جیت نہیں سکتے. سو پوائنٹ از کہ ہمارے بجٹ میں اس سال بھی 8,250 ارب روپے کا سود ہے, اور پچھلے سال 10,000 ارب روپے کا سود تھا. اور اگر میں آپ کو اپنی آج کل کی ریسرچ بتاؤں کہ 2,38,000 ارب روپے ہم نے سود اور لون کی قسطیں پے کی ہیں پچھلے 8 سالوں میں. کتنا؟ پچھلے 8 سالوں میں 2019 میں 18 میں ہمارا 25,000 ارب قرض تھا. 25 روپے کہہ لیں, 25,000 ارب. لیکن ہم نے 2,38,000 ارب روپے قرض دیا اور سود دیا, لیکن 25,000 ارب قرض پے نہیں ہو سکا. وہ 25,000 ارب بڑھ کے 90,000 ارب ہو گیا. اب یہ تو وکیل صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کہیں سپریم کورٹ میں چلیں کہ 25 روپے قرض تھا, وہ بڑھ کے 90 ہو گیا, ہم نے 238 روپے دے بھی دیے. یہ ہماری اکانومی ہے, یہ ہماری سچویشن ہے, اس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں. اب اسی سچویشن میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, غربت بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا نے سر کو پازیٹیو کام بھی کیے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے $780 ملین کا بزنس کریٹ ہوا ہے. ہم پاکستانیوں نے یہ پاکستان کے اندر کریٹ کیا ہے. اس کے بارے میں یہ کیسے کریٹ ہوا, ہسٹری کیا تھی, کچھ میم آپ بتائیں, پھر میں ندیم صاحب سے بات کرتا ہوں. اچھا بیسیکلی یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کرنے والی پبلک ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت سے انفلوئنسر بھی شامل ہے, یوٹیوبرز بھی شامل ہے, جس نے اکانومک ریٹ کو اوپر کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وولگیرٹی بھی آئی یا مس یوز بھی ہوا, لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آج کوئی بھی خبر جب کسی کو انصاف نہیں ملتا, اگر ڈیجیٹل میڈیا میں وہ سکرول ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وائرل ہو جاتی ہے, تو گورنمنٹ بھی اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن لے لیتی ہے. پہلے یہ تھا کہ حکومت تک اپنی آواز پہنچانا اتنا ہی مشکل تھا کہ جیسے ایک نیوز پیپر میں خبر لگ گئی تو نیوز پیپر دب گیا تو بس ختم. لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی بھی نیوز آتی ہے اس کو تھوڑا دبانا مشکل کام ہے, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے لوکل پبلک ہو, یا اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہو, اس کو دبایا نہیں جا سکتا. کسی نہ کسی کو کسی نہ پازیٹیو وے میں نیگیٹو وے میں جواب دینا پڑے گا. یہ حقیقت ہے. بالکل. اس میں اس حقیقت کو چونکہ اس میں بینیفٹ آ گیا کہ ایک تو پبلک کو انفارمیشن مل رہی ہے, ٹائملی مل رہی ہے.
ٹھیک ہے نا سر. اور دوسرا اس جو انفارمیشن کی ریلائبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. کمپرومائز تو ہو گئی ہے ظاہر ہے, کیونکہ فیک نیوز آئی ہے وہ بھی چل گئی اور وہ زیادہ پروموٹ ہوئی, نیگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ ہوتی. میں وہی تو کہہ رہی, نیگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جتنا بھی کر لیں ہم لوگ نیگیٹیوٹی کو زیادہ اپروچ کرتے ہیں. آپ ایک فیک نیوز بنائیں, اس کے اوپر لکھیں وائرل, ٹھیک ہے, وہ زیادہ وائرل ہو جائے گی بجائے اس کے کہ کوئی آپ پازیٹیو اچھی انفارمیشن والی چیز لکھیں گے نا, لوگوں کو بیٹھ کے سننا پڑے گا. میرا پروگرام کوئی بھی وائرل پراپرلی نہیں, جس میں نیگیٹیو خبر ہو وہ ہو جاتی ہے. میں وہی بتانے لگی نا, آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے پاس سرچ ہے, آپ نے کام کیا, اپنے سبجیکٹ پہ کام کیا ہے, لوگ اس کو سنیں گے بور ہو جائیں گے. آپ کوئی بھی بے ڈنگی چیز کر لیں آپ وائرل ہو جائیں گے. That is main point. پاکستانیوں کا مینٹالٹی ہے نا, اس مینٹالٹی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ. سر میڈم نے 2 باتیں کی ہیں, میڈم عائشہ نے. ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ اس سے کمائی شروع ہو گئی, ہماری نوجوان نسل نے کمائی شروع کر دی زیادہ بری باتوں سے, زیادہ بری باتوں سے, نیگیٹیوٹی سے. دوسرا یہ کہ جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو فیک نیوز ہیں وہ زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. اس سچویشن میں ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, دنیا میں کوئی بھی ادارہ ہو, انسٹیٹیوشن ہو, کوئی بھی فارم ہو, اس کو جب تک آپ لیگلی ریگولرائز نہیں کریں گے تو اس کا مس یوز ہمیشہ ہو جائے گا. ہر چیز جو ہے اس کا پازیٹیو اور نیگیٹیو ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے والے پہ. اب ہمارے ہاں یہ بات جیسے میں نے کہی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کی آواز اور باب اختیار تک پہنچانا مشکل تھی, مگر اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اتنے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چند منٹیں جو ان کو ملے ہیں, تھوڑا سا بریک ہے, اس میں وہ 2-4 چیزیں سکرول کرتا ہے اور وہ چیز جو اس کے مینٹل سیٹسفیکشن دے دیتی ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے جیسی بھی ہے, وہ اس کو سنتا رہتا ہے. میرے نزدیک سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا یہ بیسٹ سورسز ہیں ٹرینڈ سیٹنگ کے لیے. اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں گے تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گے. ورنہ ایک وقت تھا جب کچھ ایسی فلمیں بھی آئیں جس میں وہ ایک کلچر ہے گنڈا سے ڈنڈے اور اس والا, اور اس وقت وہ لوگوں کے وہ ٹرینڈ بھی بن گئے. تو یہ سوشل میڈیا ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹر رہا. اب لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ایکٹرز پہ, انفلوئنسرز پہ, یوٹیوبرز پہ سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کو اخلاقی طور پر چاہیے کہ وہ جیسے سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اگر وہ جھوٹی ہے پہلے اس کی تحقیق کر لو, کہیں تمہیں دوبارہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اگر ہم اس فارمیٹ پہ چلیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نیکی ہوگی کہ اگر ہم ریلائبل انفارمیشن کو آگے کریں تو نیکی ہے, ادروائز یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے, لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ سمجھانا نا, ابھی ندیم صاحب کی بات سے جو میں کرش نکالتا ہوں نا ندیم صاحب, کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک آگ ہے. جی جی, اس میں چاہے آپ اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں, کھانا پکائیں, انجوائے کریں, کچن روزگار بنائیں, اور یہی آگ ہے جس میں آپ کی نسلیں جل بھی سکتی ہیں. جی جی جی. سو ہمیں یہ کیئر کرنی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا, بیسکلی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بھی کمی ہے, کیونکہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ تعلیمی یافتہ نہیں ہیں. جو بھی یہ ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, وہ جو چیز فیک بھی بنی ہو اس کو بھی حقیقت مانتے ہیں. ایون کہ اے آئی سے جو چیزیں جنریٹ کی جا رہی ہیں, بعض لوگ تو ان کو بھی وہ ریئل مانتے ہیں نا, اس کو بھی فیک نہیں سمجھتے, کیونکہ ان نالج نہیں ہے نا, لیک آف نالج ہے. اور جس معاشرے میں نالج کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ افیکٹو. میری والدہ خود کہتی ہیں شہزاد یہ ویڈیو آئی ہے, اس میں دیکھو اس نے یہ کہا, یہ کیسے ہو گیا؟ میں کہا میجان یہ فیک ہے. That is main point. میں بھی یہی بات کہنے لگی تھی. فرق نہیں رہ گیا, لوگوں کو فرق کرنا نہیں آتا کہ کون سی نیوز کا. اچھا 3-4 دن خبر چلتی رہے گی فلانا ایکٹریس مر گیا, اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے, اور اتنے ملینز ویو ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے کہ وہ مر گئی, بعد میں پتا چل رہا ہے اس کو اسے خود زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے اسکرین پہ آ گیا, میں تو زندہ ہوں, میری جو فیک نیوز چل رہی ہے, وہ جو فیک نیوز جس نے چلائی اس کو ملینز ویورشپ مل گئی, وہ اس کو پیسے مل گئے. اب اگر آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ دین کی بات کر لیں یا دنیا کی کوئی ایتھیکلی بات کر لیں نا, تو لوگوں نے کہنا یار یہ ہمیں غیان دینے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پسند نہیں آ رہا, یہ کیا بورنگ ہے. ٹھیک ہے, وہی 2-3 سکرول کر کے ویڈیوز دیکھ لو تو اٹریکٹیو ہے, بس ٹھیک ہے, ایکسائٹمنٹ چاہیے, تھرل چاہیے. اصل میں ڈپریشن ہے نا, جب بندہ ڈپریسڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں سے بھی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی چیز تفریح کی مل جائے. اچھا سر, سوری فار دیٹ, ڈپریس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ایسی چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے جس سے آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے. ہم لوگ ینگ یا کل کو ہم نے بھی شادیاں کرنی ہے, بچے پیدا ہونے, تو ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟
آپ یوٹیوب سرچ کر لیں, آپ کے پاس کتنی نالج اور کتنی اچھی چیزیں موجود ہیں. مجھے بتائیں, سرچ کیجئے گا کون سی پازیٹیوٹی. اگر ولاگنگ کی بات کریں تو کیا دکھا رہے ہیں آپ ولاگنگ میں؟ ایک ایسا میسج ہوتا ہے, تو ترا کر کے بات کی جاتی ہے, جو سب سے مجھے زہر لگتی ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو, آپ کہہ کے بات کریں. آپ اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں تو ترا, یہ وہ جتنے بھی ولاگرز ہیں, اتنی بدتمیزی کیا دکھاتے ہیں ہم؟ اس کے اوپر گورنمنٹ پالیسی نہیں لا سکتی؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں جھوٹ یہیں پہ آ رہا ہے, جاہل لوگ یہیں پہ پروموٹ ہو رہے ہیں, اور جھوٹ یہیں پہ پروموٹ ہو رہا ہے, اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس سے جاہلیت پھیل رہی ہے, تھرل اور جاہلیت مس کمیونیکیشن کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر کوئی پالیسی آ سکتی ہے؟ ریگولیٹری اتھارٹی ضرور بننی چاہیے, مگر ہمارے ہاں پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ شتر بے مہار کر دیتے ہیں نا, شتر کو بے مہار کرنا درست نہیں ہے, چونکہ اس کے اندر وہ نان سینس ہے, وہ عقل نہیں ہے اس کے پاس. تو جب بندے کے پاس عقل کی کمی ہو تو پھر اسے آپ کو لگام ڈالنی پڑتی ہے. مگر ہمارے ہاں جو ایک سلوگن دے دیا گیا ہے کہ آزادی رائے ہے, وہ جو مرضی اظہار کرے وہ اس کا رائٹ ہے, تو اس نے بھی معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا, اور اس سے جرائم بہت پیدا ہوتے ہیں. سر جی ہمارے جرائم کی کیا بات کرتے ہیں, کل کی خبر تھی تو میرے خیال میں جس کا مرضی منہ اتنا کھل گیا, اس کو یہی نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں, کیا مجھے بولنا چاہیے. میم یہاں پہ پالیسی یہ ہے کہ ایک پولیس والا جو سب سے زیادہ چلان کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ چلان کرو, بجائے اس کے کہ رول آف لا یہ ہونا چاہیے اتنا سخت ٹریفک نظام ہو کہ ایک بھی چلان نہ ہو. نہیں وہ بھرے گا, وہ ڈائری بھرے گا تو اس کو بلکہ وہ پروونشل بجٹ میں لکھنا ہے کہ اتنی انکم کمانی ہے آپ نے, تاکہ لا توڑو انکم ملے. اس کے اوپر بھی سچویشن ہے. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر وہ جو وارڈن چلان کر رہا ہوتا ہے اس کو پرسنٹیج کچھ ایز اے انعام بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے چلان کیا تو اتنا پرسنٹ آپ کا انعام ہے, یہ آپ کی پروگرس ہے آپ کی. حالانکہ سوچنا تو چاہیے کہ وہ تو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. سر کرائم کو کم کرنا لا یہ ہونا چاہیے, اس کو تو میرے خیال میں چیلنج بھی کر دینا چاہیے کورٹ میں جا کے. اینی ویز میم ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ بڑھی ہے؟ ہاں وومن امپاورمنٹ بڑھی ہے, کافی حد تک لوگوں کو نالج آ گیا. جو ہراس ہوتی تھی وومنس, ٹھیک ہے, ان کو یہ کانفیڈنٹ آ گیا کہ اگر ہم بات کریں گے تو کسی کی بھی, اگر یہ جو لیکس چلی ہوئی تھی اس لحاظ سے کافی پروٹیکٹ کی ہے. لوگوں کا مائنڈ چینج ہوا, لوگوں کا مائنڈ چینج ہوا کہ پرسنل میٹرز ہے یہ وہ. ہاں اس میں نیگیٹیوٹی بہت ہے, لوگوں نے اس کو غلط استعمال, میں پھر کہوں گی کہ یہاں پہ لوگوں نے ہر فیسلٹیز کو غلط زیادہ استعمال کیا ہے. اس کے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا, اس کے اثرات تو بالکل ہی ختم ہو گئے. اگر وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا نے بہت پروموٹ کیا, بہت پروموٹ, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو اس سے بہت سی باتیں یہی ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں کہ آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں تو اس کے 20 نیچے جو ہے نا نماز پڑھانے والے, دوپٹہ دینے والے, ساری چیزیں آ جاتے ہیں, وہ بھی آ جاتی ہیں. تو حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اوپنلی کہ آپ وہ ویڈیو نہ دیکھو, یہ اسکپ کر دو, وہی تو دیکھ رہا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی, میں ویور سے بھی یہ کوسچن کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ کو وہ چیز بری لگ رہی ہے آپ نے اتنی غور سے دیکھی کیوں؟ ایک پرسنلی میں ہوں, مجھے وہ چیز پسند نہیں, میں نہیں دیکھتی. آپ نے اتنی غور سے دیکھی, آپ ایک ایک چیز اٹھا کے نیچے ابیوز بھی دے رہے ہیں, چاہے وہ کسی ایکٹریس کی ہے, ولاگر کی ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو گالیاں دینے کے لیے اتنے آپ نے جامعہ نوٹ جاری کیے ہوتے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد مجھے تو احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہی جامعہ نوٹ اپنی فیملی کو دیتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کے کسی کو بیان دینا پڑتا. میم یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی بہت زیادہ اگر نیگیٹیو ولگیرلٹی ہے تو اس میں تو آ جاتا ہے کہ دل میں بھی درد آتا ہے کہ یار ہم اس کو کہیں کہ کم از کم دیکھو یار کوئی ڈیسنٹ. دیکھیں وومن امپاور, میں خود جانتا ہوں کہ ایسی یوٹیوبر انفلوئنسر لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں جو باقی بڑا اچھا بولتی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے کافی نالج گین ہو رہا ہے عوام میں. ایگری ود یو. کیا نام تھا اس کا, کئی ہے خواتین, میں اس کی طرف نہیں جاتا. نہیں آپ نام لے لیں, ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے, خواتین کا نام لے لینا چاہیے. ہو سکتے ہیں وہ عائشہ تحسین. نہیں, میں نے تو عائشہ تحسین کے جتنے پروگرام دیکھے ہیں نا اس میں انرجی دیکھی ہے میں. چلیں ٹھیک ہے میم, تھوڑا سا بریک کا وقت ہوتا ہے ناظرین, ایک بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں, یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ مہمان ہیں عائشہ تحسین اور ندیم صابر صاحب. ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم بات کر رہے تھے. ندیم بھائی, اب ہمیں بتائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو پالیسیز ہیں اس وقت, یہ کھلا ہوا ہاتھی ہے جس کو آج تک باندھا نہیں ہے, بلکہ بدمست ہاتھی کہنا, بدمست ہاتھی کیا لیں. اس بدمست ہاتھی کے لیے کیا گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ویسے کچھ پیمرا لاس ہو گئے یا اور اس طرح کی انیکٹمنٹ ہوئی ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے, مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں
قانون ہمیشہ تب بنتا ہے جب اس کی وائلیشن ہو چکی ہوتی ہے، اور لا جو ہے وہ آلویز پراسپیکٹیو ایفیکٹ رکھتا ہے، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب قانون بنتا ہے اس سے پہلے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اتنا فیٹل ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس وقت بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جتنی مرضی انہوں نے انیکٹمنٹ کر لی، وہ جو انفلوئنسر ہیں یا یوٹیوبر جو مس یوزر ہیں، میں یوٹیوبر نہیں کہوں گا، مس یوزر کہوں گا، تو وہ مس یوزر کسی نہ کسی راستے سے ڈس انفارمیشن جو سپریڈ کر کے تو لوگوں کے مائنڈ کو بہت ڈسٹرکشن کی طرف لے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا پرابلم یہ بھی بن گیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی جو ہے ڈیڈ لائن کیا ہے، ان کی ریڈ لائن کیا ہے، ان کے کتنی ان کی لمٹس ہیں. تو لوگ بیونڈ دا لمٹس بہت چلے گئے، تو اس کو بڑی اسٹرکٹلی کنٹرول کرنا پڑے گا. اور سر اسلام تو کہتا ہے اسلام پریونٹس کرائم، اسلام کہتا ہے کرائم جرم ہو ہی نہ، اس کے لیے قوانین بناتے ہیں. لیکن جس طرح آپ ہمیں فرما رہے ہیں پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے وہ کہتے ہیں پہلے جرم کرو، عادی ہو جاؤ، جب عادت بن جائے پھر ہم لا لائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے کہا کہ جب تم قرآن سے ہٹ کے فیصلے کرو گے تو وہ فساد فی الارض ہوگا، اور یہ وہی ہو رہا ہے. اگر ہم اپنا قانون سارے ختم کر دیں اور صرف اتنا لکھ دیں کہ جو قرآن اور سنت ہے وہی ہمارا قانون ہوگا، تو یقین کیجئے کہ ایک بھی جرم نہیں ہوگا. مگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوفینس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر اس اوفینس پہ ہم لا بنا دیتے ہیں. جب لا بناتے ہیں تو تب تک وہ چیز اسٹرانگ ہو چکی ہے، جب تک وہ نشہ بن چکا ہوتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا ایک نشہ ہے اس وقت، بہت بڑا بہت زیادہ. اس نشے کو دوسرے نشے کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے؟ مجھے لگتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا نشہ زیادہ جیت جائے گا، اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں. نہیں، یہاں پہ تو صرف ایک موبائل چاہیے، منہ چاہیے، جو مرضی بولنا شروع کر دو اور جو مرضی دیکھنا شروع کر دو، جو مرضی دیکھنا شروع کر دو. کیونکہ یہاں دیکھنے والا بھی کہیں نہ کہیں کسی کی کمائی کا سبب بن رہا ہے. ہاں، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی قصوروار ہے، وہ بھی قصوروار ہے کیونکہ وہ دیکھے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے اس کو انکم جا رہی ہے، تو وہ اسی طرح کی ولگیرٹی بنانے کے سے رک نہیں رہا. اس کو لگ رہا ہے کہ میں پروموٹ ہو رہا ہوں. اس ولگیرٹی جتنی پروموٹ ہم دیکھنے والے کریں گے اتنا زیادہ ان کو پیسے ملیں گے، تو وہ تو ایک میں خیال نہ رکنے والا ایک جتنا کنٹرول ہو رہا ہے. اور میڈیا نہیں ہے، اس کے جو بھی کیلکولیٹر سسٹم ہے اس نے تو کیلکولیٹ کر دینا یہ اتنے بار اتنے ملینز ویوز ہو گئے، وہ آپ کو کسی طرح بھی آپ کر رہے ہو. تو جب اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ میرے اتنے ملین ویو ہو گئے اور میرے اس ٹرینڈ کو اپریشیٹ کیا جا رہا تو وہ پھر اسی ٹرینڈ پہ چلا جاتا ہے. وہ اس کو دنیا کی معیشت چاہیے، اس کو تو خوف الہی ہے ہی نہیں. جو سنو بال فیکٹر میم اوپر سے گرتا ہے وہ چھوٹا بڑھتا رہتا ہے، ایوری کمی سیکنڈ وہ بڑھ رہا ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں سنو بال کو؟ اردو میں سنو بال کو کہتے ہیں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں سنو بال گرتا ہے. دیکھیں ہر آنے والے وقت میں بم کا گولہ بڑا ہو رہا ہے، برف کا گولہ میرے خیال. ہاں جی، برف کا گولہ بڑا ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے. اب وہ جو اب پالیسی بنائیں گے وہ اتنا بڑا گولہ بن چکا ہے، اتنی سی پالیسی آنی ہے، روک نہیں سکتی. لیکن اس کو بڑا ایشو یہ ہے نا کہ آپ کے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے ابھی تک کہ آپ کوئی سنسر کر سکیں. اب اگر فرض کریں آپ کی کنٹری میں کوئی لا ہے کہ آپ یہ ویڈیو نہیں بنا سکتے، وہ نہیں بنا سکتے، تو یوٹیوب تو آپ کو جیسے آپ کوئی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں وہ الگورتھم میں آپ کو باقی ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں میں ایک بات جو پروگرام سے تھوڑی ہٹ کے ہے مگر بڑی ضروری ہے کہ آپ جتنے اسلامک ویڈیو دیکھیں گے، وہ کسی پروفیسر کا لیکچر ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ کچھ ہو، یوٹیوب نے خاص کانسپریسی کے تحت اس کے اندر کہیں نہ کہیں ولگیرٹی اٹیچ کی ہوتی ہے. یہ چیز بڑی خوفناک ہے. سورہ رحمان سن رہے ہوں بیچ میں وہ گانا گانے والا آ جائے گا، وہ اس طرح کی سچویشن تو ہے. اس کے لیے تو کوئی خاص کام ہونا چاہیے، کوئی ایسی سنسر ہو، کوئی فلٹرائزیشن ہو کہ اس چیز کو روکا جا سکے کہ وہ فوراً سے بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ. کوئی ایسی سچویشن ہے میم کہ ڈیجیٹل میڈیا میں 1 کلک سے ہم اس طرح کی سچویشن مینیج کر لیں؟ کوئی ایسا ہے؟ ابھی تو آج کل 1 کلک سے تو کوئی سچویشن مینیج ہوتی. بچوں کے کارٹون مینیج نہیں ہو پا رہے کہ کون کون سے ولگیرٹی والے جو ہے کارٹون آ گئے ہیں. بچوں کی مائیں نہیں کنٹرول ہو پا رہی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کی آواز بچوں کو کارٹون لگا دیں جو ہماری جان چھوڑ گئی. حالانکہ نیکسٹ جنریشن ساری کی ساری کمپرومائز ہو رہی ہے. ٹائم ٹیبل ہے نا، دیکھیں ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. میرا یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہوں بھی لیکن بچوں کو ٹائم ٹیبل دے دیں کہ 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام، بس ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہو کہ 1 گھنٹہ ہمارا ڈیجیٹل. اب مسئلہ پتا کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پلے گراؤنڈس نہیں ہیں، پلینگ ایریاز وہ سارے مافیا نے. ہمارا بچہ جو ہے وہ انڈور اچیومنٹ ہی کر رہا ہے اور اس میں موبائل یا یوٹیوب سب سے زیادہ ہے.
افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے, دوسرا یہ ہے کہ بچے, میرے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے بچے بچپن سے بڑھاپے میں جاتے ہیں, وہ جوان ہوتے ہی نہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ جوان ہو سکیں. تو یہ واقعی بات درست ہے کہ اب بچہ ٹیبل, چیئر اور بیڈ تک ہی محدود ہو گیا ہے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے, اور وہ پھر خالی بیٹھا ہے. جب اس کے اتنا کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا اور وہ نان پروڈکٹیو بوجھ ہے, تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب سے اسکول بنے ہم نے گدھے پروڈیوس کرنے شروع کر دیے ہیں. وہ تو خیر پی ایچ ڈیز بھی ایسے ہی آتے ہیں کیونکہ ٹیکنیکل اپلیکیشن اور نالج کوئی نہیں ہے میم. کچھ بھی کہہ رہے ہیں کیسے کہ اگر ایک سوال رٹا رٹایا آ گیا, اس کا جواب پی ایچ ڈی بھی دے دے گا. جی جی, میں نے ایک انٹرویو لیا اپنے کلائنٹ کے لیے, ایک سوال ٹیکنیکل نہیں صرف اپلیکیشن اور نالج کا پوچھا کہ یہ اتنے پرسنٹیج پروفٹ ایڈ کر دو کاسٹ کے اوپر سیل کا, یقین جانے پی ایچ ڈی تک نہیں کر پائے. ابھی میں نے چند دن پہلے انٹرویو لیا, اس نے گیا ہے وہ اپنے گوگل پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, وہاں سے جواب لیا, لکھ دیا ہے. میں نے کہا کیسے کیا, ایسے کچھ نہیں سمجھ آئی. سو ابھی اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا, اس کے پازیٹیو فائدے کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اب اسکول میں جس طرح سر نے بات کی کہ اسکول میں بچے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جواب دے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے بینیفٹ تو ہیں لیکن نقصان زیادہ نہیں لگ رہے آپ کو؟ اچھا, میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گی. میں نے پروگرام کیا تھا ایمپوریم میں, ٹھیک ہے, اور ریکارڈنگ تھی ہماری, اور وہاں پہ سارے بچے موجود تھے کیونکہ بک ایگزیبیشن تھی. تو اب کوسچن جو تھا میرا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا. وہاں پہ ٹاپر بچے بھی تھے, انگلش میڈیم کے بچے تھے, بیکن ہاؤس کے بچے تھے, سارے بچے موجود تھے. ایک بچے نے جواب نہیں دیا. ٹاپر تھے, مارکس ان کے دیکھو تو مارکس شیٹ دیکھنے کے بعد انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یار اتنے نمبر لیے ہوئے آپ نے. لیکن جنرل نالج بالکل, اچھا جو پڑھ رہے ہیں رٹالائزیشن ہے, پیپر کر لیا, اس کے بعد یہی نہیں پتا کہ کیا پڑھا ہے, کیا چیزیں ہیں, کیا نہیں ہے, بیسکس کیا ہیں, کچھ بھی نہیں پتا. ملٹیپل چوائس کوسچن ہے نا, 33 نمبر تو آنے ہی آنے ہیں, تھوڑا سا نالج زیادہ آگے 67 آ جائیں گے, تھوڑا پڑھ لیں گے تو 90 آ جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, رٹالائزیشن. اب میں کوسچن کرنے کے بعد خود کنفیوز ہو گئی. میں نے کیمرہ مین کو کہا کہ ان کو میں اکثر کہہ دیتی باس یہ کیا برے حالات نہیں چل رہے, کسی کو یہ نہیں پتا کہ قومی ترانہ کس نے لکھا ہے پاکستان کا, علامہ اقبال نے لکھا ہے, قائد اعظم نے لکھا ہے, یہ نہیں پتا پاکستان کس نے بنایا. یہ بچوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہے. وہ کل کو کوئی پتہ نہیں وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, لیکن مینٹلی طور پہ وہ ہیلدی نہیں ہے کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. گیمز ہیں, بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, بس جی چیٹ. ہاں اگر آپ کہہ رہے تھے نا پروگرام کو وائرل کرنا ہے, پروگرام کو ہٹ, تو آپ یہاں سے شروع کر دیں ناپسندیدگی, کیا کہتے ہیں اردو میں, ناپسندیدگی. ہاں, جس شخص کو آپ نہیں پسند کرتے اس کے ساتھ زندگی گزارنا کیسا ہے. آپ کو ویوز بھی مل جائیں گے, نہ مل جائیں. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ صرف بنانا شروع کر دیں ریلیشن شپ میں. آپ نے گھر کیسے بسانا ہے, جس کی 3-4 ڈیورس ہو جاتی ہیں وہ بتانا شروع کر دیں, ساس کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, نند کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے. اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے نا, 3-4 ڈیورس سے لی ہوئی ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا. یہ کون سا ایکسپیرینس ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, ابھی آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی, ڈیجیٹل میڈیا میں یہ چیزیں سکرول کر رہی ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے نام پہ, ٹھیک ہے, کہ سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے. تو سائیکالوجی مینٹلی طور پہ ایک نارمل سی مثال دوں گی, ایگری کریں گے آپ. ہمارے پیرنٹس کا, ہم 20 سے 23 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں, ہمارے پیرنٹس کی لڑائی ہوتی ہے نا آپس میں, تو آج تک بہت زیادہ فرینک ہوں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے, مائی بابا از مائی فرینڈ. تو آج تک ہمیں ریئل لڑائی کی وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ میرے بابا ماما کو کس بات پہ ٹیز کرتے ہیں, یا میری ماما میری بابا کو کس بات پہ وہ کہتی ہوں گی لڑائی ہو رہی ہے, ہمیں پتہ لڑائی ہو گئی ہے, لیکن اندر کی بات نہیں پتہ چل سکتی جب تک وہ خود نہیں بتائیں گے. تو یہ آپ اتنی دور بیٹھ کے کسی کو ریلیشن شپ ایڈوائز دیتے ہیں, آپ مینٹالٹی لوگوں کی خراب کر رہے ہیں, شک و شبہات بڑھا رہے ہیں. وہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کر رہے ہیں نا, جس طرح میں نے اپنا ایکسپیرینس بیان کر دیا. نہیں, ایکسپیرینس بیان وہ لمیٹڈ ہے نا, وہ لمیٹڈ ہے. ویل اینڈ گڈ, آپ ایکسپیرینس بیان کرو, لیکن سائیکالوجی کے لیے آپ اگر کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے یہ بہیو کیا ہے تو وہ ہے, تو میں کہتی ہوں سائیکیٹرسٹ کو پاگل بنانا منٹ کا کام ہے. آپ کی سچویشن کوئی نہیں ہے نا, آپ سچویشن کریٹ کر کے بیٹھ جاؤ, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. ایک سائیکالوجیکل ڈاکٹر جو ہے, چاہے وہ ماہر ہے, وہ آپ کو جج نہیں کر سکتا. انسان میں اتنی پاور ہے. میں نے خود دیکھا ہے بیہیویئرز ہے نا, جی بالکل ایسے ہی, بیہیویئر سے اس نے جج کرنا ہے, آپ بیہیویئر چینج کر کے مل لو. تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس طرح ریلیشن شپ ایڈوائز دیتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. اس کا میں مثال دیتا ہوں نا, جو سائیکالوجی پڑھی ہوئی اسٹوڈنٹس ہیں, خدا نہ خواستہ وہ جب اس طرح کے ٹراما میں آتی ہیں, ان کا بیہیویئر آلٹو کا ڈفرینٹ ہے.
جو دوسروں کو ایڈوائس دے رہی تو ان کو خود کا سوچنے سمجھنے کا بالکل مائنڈ ختم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسری جو مشہور مثال دی کہ ایک خاتون اٹھ کے اس طرح کا لیکچر دے رہی ہے کہ دوسری شادی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, ایک کھڑی ہوئی خاتون کہتی ہے کہ اچھا واقعی تو میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں, وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے. سو یہ پریکٹیکل سچویشن ہے کہ جو ہر کسی کی چینج ہے. اس کے آگے آپ دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی پروگرام میں آپ دیکھیں جس کو بھی انٹرویو کر رہے ہیں نا, وہ گیسٹ کہہ رہا ہے مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے, تو جھوٹ بولتے ہیں. ایسے نہیں کرتا. اچھا میں ہمیشہ کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں نا مجھے منافق بندے نہیں پسند, میں ہمیشہ اپنے پینل میں بھی کہتی ہوں اور اپنے فرینڈز میں بھی کہتی ہوں مجھے منافق بہت پسند ہے. میں کہ تم لوگوں نے باز تو آنا نہیں ہے, میری پسند نہ پسند میٹر ہی نہیں کرتی. سو دیٹس اٹ, منافقت مجھے بہت پسند ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر سارے آنے والے گیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, مجھے جھوٹ سے نفرت ہے, میں منافقت نہیں کرتا, مجھے اس سے نفرت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بڑے صاف ستھرا سیمی پیراڈائز سوسائٹی میں رہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے, اتنی صاف ستھرا. اور آپ اگر اس کی پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھیں تو اتنا اوفینس, اتنا کرائم, اتنا فراڈ, اتنا جھوٹ, تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو بندہ بیٹھا کہہ رہا ہے نا مجھے جھوٹ سے نفرت ہے, وہ اصل میں وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سر یہاں پہ آنیسٹ لوگوں کے ساتھ ٹریپ ہوتے ہیں, یہی لوگ ٹریپ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جب تک فراڈیا کیا کہتے ہیں, جب تک لالچ زندہ ہے فراڈیا بھی زندہ ہے, اس کی بقا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو فراڈی ہے اس نے جھوٹ بولنا ہے, یہ کہنا ہے میں سب سے شریف آدمی ہوں, اور اسی سچویشن میں اس نے ٹریپ کرنا ہے ایک آنیسٹ آدمی کو. اسی وجہ سے فراڈ بڑھ رہا ہے آج کل. چوریاں کیوں بڑھ رہی ہیں, ڈکیتیاں کیوں بڑھ رہی ہیں, سارا یہ کہ اکنامک سچویشن ہماری اسٹرگلنگ فیز میں ہے. ایک آدمی جو ڈبل روٹی چوری کر رہا ہے, جو اپنے بچوں کے کچن کے لیے چوری کر رہا ہے, جو اپنے ماں باپ کے علاج کے لیے چوری کر رہا ہے, وہ چور ڈفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا, حضرت عمر فاروق کا قول تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا ایک جی دار جانور بھی بھوکا ہے تو میں ذمہ دار ہوں, ریسپانسبلٹی ہے. آج کا شہباز شریف صاحب کیا وہ ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایک انسان جو بھوکا بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر تک خوراک پہنچانے کے لیے, چونکہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ٹاپ لیول پہ ہے تو نیچے لیول پہ کرپشن بڑھ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو یہ کہے بیٹا جا ڈاکہ مار کے لے کے آ, کوئی ماں نہیں, کوئی تربیت نہیں کرتی. مسلمان ہے نا, تربیت نہیں کرے گی وہ, لیکن چونکہ حالات اتنے نازک موڑ پہ ہیں کہ اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ باہر میرا بچہ جا کے کیا کر کے آ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس نے یہ پوچھنا نہیں کہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو, کہاں سے آئے ہیں پیسے. اس سچویشن میں جو ڈیجیٹل میڈیا نے $780 ملین کما کے دیے ہمارے پاکستانیوں کو, اس میں شاید 50% وہ لوگ ہوں گے جو کچن کے لیے کام کر رہے ہوں, اور 50% جو ہوں گے وہ اپنے فیم کے لیے لگے ہوئے ہیں, اپنے ڈرامے بازی. لیکن اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک وہ جو پازیٹیو چیزوں کو کریٹ یا پروموٹ کر رہے ہیں, ایک وہ نیگیٹیوٹی کے تھرو کریٹ کر رہے ہیں. نہیں, مگر اس کا ایک نقصان ہوا نا کہ جو پروڈکٹیو انڈیویجول تھا جس نے کنٹری کی ترقی میں خوشحالی میں ایک رول پلے کرنا تھا, وہ ایک اداکار بن کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھیں گے کئی جو کپلز ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے میاں بیوی اس طرح کی بنا کے تو وہ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی, ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا کریز ہے. آپ نے کہا نا کہ ارننگ ہو رہی ہے, ارننگ کا پاکستانیوں کو اتنا لالچ ہے نا یوٹیوب سے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے تعلیم کو چھوڑ کے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر رہے, وہ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں. کیوں؟ ارننگ آ رہی ہے, اور پیرنٹس بھی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ساتھ ان کے تگ و دور میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمارا بیٹا وائرل ہو جائے, ہمیں ارننگ آ جائے. اس کا فیوچر پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا وہ کتنے گریڈز لے رہا ہے, اس نے اسکول جانا ہے کہ نہیں جانا, وہ یوٹیوبر بن جائے, یہی بہت ہے. آج انٹرنیٹ بند ہو جائے, ختم, ساری ختم ہے. اس کے پاس کیا اسکل ہے؟ کچھ بھی نہیں اسکل. یہی تو وجہ کہ پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہے. آپ یوٹیوبر بنانا چاہ رہے کہ ایک اچھا انسان بنا کے معاشرے میں وہ سرو کرے, پاکستان کے لیے کچھ کرے. یہاں پہ پیسے کا لالچ بہت زیادہ. ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ان کا پرسپیکٹو چینج ہو گیا. وہ اپنے بچے کو اچھا انسان نہیں بنانا چاہتے, وہ بچے کو کمائی کرنے والا انسان بنانا چاہتے ہیں. بالکل میل ہے یا فیمیل ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی ارننگ ہوگی, ہماری اکانومی اسٹیبل ہوگی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. جبکہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کی لائبلٹی ہے کہ وہ بچے اگر رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں تو اس کو رائٹ سائڈ پہ لائیں. ہمارے پڑوس میں بھی یہی ہوا, انہوں نے اداکاری میں فلموں میں بڑے الٹے سیدھے ادھر ادھر جہاز اڑا کے دکھا دیے, اور وہ سمجھیں بہت بڑے جو ہیں وہ
وہ کواس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور یہ 10 مئی کو انہوں نے حال دیکھ لیا. تو سارے زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ناچنے والے ہیں، آپ مجاہد نہیں ہیں. تو ہم بھی معذرت کے ساتھ کچھ ویسی ہی نسل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں، ان کو سینس ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز نیگیٹو ہے کون سی پازیٹیو. صرف یہ ہے کہ وائرل ہو گیا ہمیں کمائی آنا شروع ہو جائے گی. اب اس میں انٹرنیٹ کے علاوہ اگر یوٹیوب آج لا بنا دیتا ہے کہ پاکستان ہم نے بند کرنا ہے، پھر بھی یہ سارے فارغ ہو گئے. بالکل نہیں، ویسے ایسا لا بن نہیں سکتا چونکہ انٹرنیشنلی جو ٹریٹیز اسائن ہو چکی ہیں اس کے اندر آپ یوٹیوب کو، فیس بک کو، ایسی چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. اس کے لیے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو البتہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے سر، کیونکہ کنٹرول بہت ضروری ہے، پاکستانیوں پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں میم مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس، اسکولز، کالجز کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ جو ایجوکیشن تعلیم دے رہے ہیں اس میں کیا اس میں یہ ایتھیکل ماڈل ہے کہ ان ایتھیکل ماڈل تو نہیں پتا، یہ ضرور پتا آن لائن کلاسز اور آن لائن پیپر سے فائدہ کافی ہوا، کاپی پیسٹ کر کے جو ہے نا پیپر سبمٹ کروا دو. ریئل ٹرم میں کالج کے اندر کوئی ڈپلوماز ہیں یا کوئی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی جس طرح میس کمیونیکیشن ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی سرٹیفکیشن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کے لیے یونیورسٹی تو جوائن کرنی پڑے گی نا. اس طرح سرٹیفکیشن کیسے مل سکتی ہے آپ کو؟ یونیورسٹی میں جا کے ہی کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ سر ہینڈ گرنیڈ میں ایک پین لگی ہے کہ وہ نکالیں گے تو بلاسٹ ہوگا. اس میں تو کوئی پین نہیں لگی. یہ تو اتنا آپ آن لائن کلاسز، آپ آن لائن ایجوکیشن کا نام دے کے جب بچے کے ہاتھ میں یہ پٹاخہ جنگ پکڑا دیتے ہیں تو وہ جدھر مرضی لے جاتا ہے. 5th کلاس کو الاؤ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ آن لائن کلاسز ہوں گی تو بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب کے پاس موبائل. یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے بہت زیادہ. اینیمیشن کے اندر جسے آپ بچوں کا کارٹون کہہ سکتے ہیں، اینیمیشن کے اندر وہ اس طرح کے رول دکھا رہے ہیں یا ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. وہ سر بچوں کو شارٹ کی ایسی آتے ہیں ٹک 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 کر کے، بڑا آ رہا ہے تو ٹک ٹک وہ ساری اسکرین چینج ہوتی تھی. میں کلاس لے رہا ہوں. اتنے ماہر ہیں کہ جس کو اگر پاسپورٹ لگایا ہوا ہے آپ نے، اگر فنگر پرنٹس لگایا ہوا ہے، ایسا پتہ نہیں کیا تکنیک سے دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا. ہمیں آج تک ایک دوسرے کا موبائل کا پاسورڈ نہیں پتہ چلتا. اب اس میں جو کیا اسکولوں کالجوں میں جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی اس کا کوئی سلیبس ہونا چاہیے ایتھیکل گراؤنڈ پہ ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو؟ اگر میس کمیونیکیشن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو وہاں پہ تو ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کرنے کو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج تو بتائے جاتے ہیں، لیکن اب وہاں سے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بچہ کیا بن جاتا ہے وہ یونیورسٹی والے ذمہ داری نہیں لیتے. تو چونکہ ایک بہت اعلیٰ تعلیم ہے نا، وہاں پر تو جاتے وقت بچے کو وہ گرو کر چکا ہے، اس کو اچھے برے کا پتہ ہے. پرابلم تو ہو رہی ہے پرائمری اسکول میں، میٹرک تک کے اداروں میں، جہاں آپ آن لائن کلاسز کے چکر میں بچوں کو یہ سوشل میڈیا دے رہے ہیں، وہاں پر مورل گراؤنڈز کو اسے سمجھانا، اس کو اچھے برے کی تعلیم دینا. اور یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. اگر اللہ پاک قرآن پاک میں آپ کو ایجوکیشن دیتے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہے، تو میرے خیال میں پیرنٹس کو بھی گروئنگ بیبیز جو ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اس پر بھی کوئی لیکچر ہونا چاہیے کہ وہ ایتھکس، ان کو morality سکھا سکیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. آخری منٹ ہے میم، میس کمیونیکیشن آپ نے انگلش میں پڑھا، 100% انگلش میں ہے، ڈیجیٹل میڈیا 100% اردو میں ہے، تو دیر از اے بگ گیپ. آپ نے وہ کیسے کور کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا پیغام دیتی ہیں مہمانوں کے لیے؟ تھوڑا مشکل ہے، لکھنا تو آسان ہے لیکن بولتے وقت بعض لفظ جو ہے نا ہمیں ملتے نہیں ہے کہ اردو میں کیا کنورٹ کریں گے اس کو. وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھائی انگلش میں کرو یا اردو میں کرو، اگر اس کا اثر آپ کی پرسنالٹی میں نہیں ہے نا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا. سر آپ یونیورسٹی کے ٹاپر ہو، آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، آپ کے اندر تربیت نہیں ہے نا، آپ کو ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج نہیں پتا کسی بھی چیز کو، آپ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ فارغ ہو، آپ کو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہمارے جو میرے جیسے ینگ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ تعلیم تو حاصل کر لیں لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم سوسائٹی میں جا کے کیا ڈیلیور کریں گے. اللہ سب سے بڑی بات. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ ندیم صاحب. ناظرین، صنعت اور معیشت ترقی کر سکتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا ٹول بن سکتا ہے، پازیٹیو ٹول بن سکتا ہے. یہ $780 ملین $1 بلین کے قریب پہنچ چکا. یہ $5 بلین کی انڈسٹری بن سکتی ہے اگر پازیٹیو موڈ میں کو لے کے جایا جائے. نیگیٹیوٹی ختم کریں تاکہ پاکستانیوں کی انکم بڑھے
اور ہم پاکستانی سروائیول کی طرف جا سکیں. اجازت دیجیے, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.